متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈ بھی متحرک، پی سی بی سے رابطہ ذرائع کے مطابق اماراتی بورڈ نے بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی۔ یو اے ای کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرنے کی سفارش۔ بھرپور مشاورت کے بعد حکومت پاکستان نے یہ فیصلے کا اعلان کیا تھا اور پی سی بی کو یہ فیصلہ کمیونیکیٹ کیا تھا۔ اس حوالے سے دیکھیں بالکل کلیئرٹی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک انفیئر ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ جی کوئی نظر ثانی ہوگی نہیں ہوگی، مگر گورنمنٹ کیونکہ ایک فیصلہ اناؤنس کر چکی ہے، پی سی بی اگر گورنمنٹ سے دوبارہ رجوع کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ایسا ہی ہے۔ پی سی بی حکومت سے رابطہ کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ کہا پاکستان نے کرکٹ کی دنیا میں انتہائی اہم فیصلہ کیا، بھرپور مشاورت کے بعد بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش نے ہمارے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ عطا تارڑ کی بیرسٹر گوہر کو کمیٹی میں واپس آنے کی پیشکش۔ کہا اپوزیشن نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، عوام نے پی ٹی آئی کی شٹر ڈاؤن کی کال مسترد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی تجویز نہیں، اگلا ہفتہ بہت اہم ہے۔ غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو امریکہ میں متوقع۔ پاکستان کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت کا امکان۔ دفتر خارجہ کو اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ موصول۔ اجلاس میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ جلد کیا جائے گا۔ امریکی صدر بورڈ ممبران اور غزہ ایگزیکٹو کمیٹی ارکان کی میزبانی کریں گے۔ لاہور میں رنگا رنگ بسنت میلہ اختتام کو پہنچ گیا۔ تینوں روز شہریوں نے خوب پیچے لڑائے۔ شہریوں کا جوش و خروش دیکھ کر مریم نواز بھی خوش۔ ایکس پر پیغام میں کہا لاہوریوں نے ہمارے اعتماد کی لاج رکھی، لاہوریوں نے قواعد ضوابط پر عمل کر کے اعتماد قائم رکھا۔ خوش و خرم مگر محفوظ بسنت کا تصور پوری طرح اپنایا گیا۔ پیچوں پر پیچے لڑائے گئے، ہوا کے دوش پر پتنگوں کی آنکھ مچولی ہوتی رہی، یہی خوشی ہے۔ چھتوں پر ایس او پیز کے مطابق بسنت محفوظ طریقے سے منائی گئی۔ لبرٹی اور اندرون شہر میں 200 کلینک آن ویل متعین تھے۔ 21 فیلڈ ہاسپٹل بھی بسنت کے دوران فعال رہے۔ عوام احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، سیف بسنت کا ماڈل دیگر شہروں میں بھی اپنایا جائے گا۔ لاہور اور بسنت لازم الملزوم قرار۔ لاہور میں بسنت کے رنگوں نے غیر ملکی سفیروں اور شعبے ستاروں کو بھی دیوانہ بنائے رکھا۔ امریکی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر نے عملے کے ہمراہ دہلی گیٹ میں بسنت منائی۔ سفارتی وفد کی لاہور کے روایتی کھانوں سے تواضع۔ غیر ملکی فیملیز نے بھی لاہور پہنچ کر بسنت منائی۔ شوبز انڈسٹری کے نامور ستاروں اداکار یاسر حسین، مکال، ذوالفقار، عدیل، محب مرزا کی لاہور آمد۔ اداکارہ جگن کاظم، علی زرگون، فریال خان، گوہر رامنا کی بھی شرکت۔ دہلی گیٹ میں میوزک کانسرٹ کا انعقاد۔ ندیم عباس، رونے والا اور گلوکارہ میگا کی جاندار پرفارمنس نے شرکاء جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ ان اداکاروں کا بسنت دوبارہ بحال کرنے پر مریم نواز سے اظہار تشکر۔ بسنت کے تیسرے اور آخری روز امن کی شمع فضاؤں میں چھوڑی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا امید کی شمع آئندہ برس بسنت کی پھر خوشیاں لائیں گی۔ لاہوریوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے اپنے تہوار اور ورثے کا خود تحفظ کیا۔ مریم نواز شریف لاہور اور پنجاب کی خوشیوں کا محافظ ہے۔ 8 فروری کی کال تھی نا، کال دی تھی، کس بات کی کال دی تھی؟ جلا دو، گرا دو، پروٹیسٹ کر دو، مار دو، یہ جو فیسٹیوٹی ہو رہی ہے اس کو ناکام بنا دو، دوبارہ سے وہی امیجز پوری دنیا میں جائیں اور وہی ساری چیزیں ہوں۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی لاہوریوں کو، مریم نواز کو، پنجاب کو، پاکستان کو کہ اس مائنڈ سیٹ کو آج ناکام بنا دیا۔ عوام نے پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر توجہ نہیں دی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا عوام نے انتشار اور فساد کی کال مسترد کر دی۔ مریم نواز کی کوششوں سے نوجوان امیر ثقافت کے ساتھ جڑے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تحریک انصاف کو چیلنج۔ کہا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ترقی میں پنجاب کا مقابلہ کرے۔ پی ٹی آئی نے ترقی کے سفر کو روکا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کہیں پہ بھی میرے خیال ہے پورے پاکستان میں
लोगों ने, और एक तो आज इतवार का दिन था, उसके बावजूद कुछ जगहों पे तो लोगों ने इतवार में दुकानें अपनी खोली, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हमारा मुल्क अब ऐसी एक्टिविटीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हड़ताल की तो कहीं से इत्तला ऐसी नहीं आई है। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। इतवार के बावजूद शहरियों ने दुकानें खोली। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आए। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। सानहे गुल प्लाजा ने सबको गमगीन कर दिया। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आतिश ज़दगी जैसे सानहात की रोकथाम के लिए इक़दामात करने होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क दुश्मन बयानिए का पहिया खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने जाम कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा, किसी सूबे को नहीं देखा, अपने लोगों के कारोबार बंद करें। पहली बार देखा एक वज़ीर आला सूबे में दुकानों को ताले लगा रहा है। गुड गवर्नेंस आपकी डिक्शनरी में नहीं है। यूनिवर्सिटी तालिबा ने सोहेल अफरीदी को 13 साल की कारकर्दगी का आईना दिखा दिया। 13 वर्षों में पीटीआई ने अवाम को अंधेरे में रखा। सूबाई हुकूमत अपने लोगों को दहशतगर्दी के रहमो करम पर ना छोड़े। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बुनेर में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब, कहा, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। मैशियत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं। एहतजाज के जरिए मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं। हर जिला में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत है। ऐसे वाकयात होते रहे तो ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा, दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान के इमा पर एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का हल वही है जो उस वक्त रियासत पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान दुश्मनों दहशतगर्दों के पूरी तरह से शनाख्त हो चुकी है। दहशतगर्द किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं हो सकते। जुल्म करने वालों को निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। भारत को मार्के हक में हजीमत उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को उसकी जाहिरियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। इक़्तिदार में आना मंजिल मकसूद नहीं, हुकूमत जाली मैंडेट के साथ मुल्क पर मुसल्लत है। JUI ऐसी हुकूमत में शामिल नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब, कहा, हमने अपोजिशन बेंचों के साथ बैठने का फैसला किया। इस तरह हुकूमत को तश्कील देना जमहूरियत के साथ मजाक है। आप कौम के वोटों से अक्सरियत हासिल करें तो हम कबूल करेंगे। कौम किसी भी पार्टी को मैंडेट देती है तो हमें कबूल है। हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त हुकूमत है और ना ही रिट है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की फैसल मस्जिद के सामने मशल बरदार रैली। अलामा राशा नासिर अब्बास का शुरका से खिताब, कहा, लाक़ानूनियत के खिलाफ एहतजाज का हुकूमत को भी फायदा है। जिस मुल्क के अंदर सियासत मर जाती है तो वहाँ साख खत्म हो जाती है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, हम फसादियत और जबर की मजम्मत करते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइंदा का प्रोग्राम भी देगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, मुस्तकबिल जमहूरियत का है। आज़ादी, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के लिए ये जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद। सऊदी हुकाम और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद पेश की। आलमी सतह के दिफाई इवेंट को खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दिया। $20 अरब का 10 साला तरक्याती प्रोग्राम। MD वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में MD वर्ल्ड बैंक
سے ملاقات، اصلاحاتی ترقیاتی ایجنڈے کے لیے مسلسل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال، ترقیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آئندہ کے لائحہ عمل پر گفتگو، توانائی، تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلیوں اور مالیاتی اصلاحات پر بات چیت، زیادہ مربوط اور ہدف پر مبنی حکمت عملی اختیار کرنے پر زور، وزیر خزانہ کا ورلڈ بینک کے ساتھ قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ، متعلقہ وفاقی وزارتوں کے ذریعے مکمل تعاون کی یقین دہانی، سعودی عرب پاکستان AI اور ٹیکسٹائل سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں، وزیر خزانہ کی سعودی وزیر معیشت فیصل ابراہیم سے ملاقات، دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری اور تعاون پر اہم بات چیت، سعودی وزیر معیشت نے پاکستانی ٹیلنٹ کو دنیا کے بہترین ٹاپ 2 میں قرار دیا، سعودیہ کا ٹیکنالوجیکل تبدیلی کے لیے پاکستانی ماہرین کی خدمات لینے میں دلچسپی کا اظہار، پاکستان کا سعودی عرب سمیت عالمی منڈیوں کے لیے ہیومن ریسورس پائپ لائن بنانے کا اعلان۔ بھارتی ریاست منی پور میں ایک بار پھر کشیدگی اور افراتفری، تازہ جھڑپوں احتجاج نے ریاست کو نئی بحران زدہ لہر میں دھکیل دیا۔ 5 اور 6 فروری کو سیاسی تبدیلی کے بعد مظاہروں نے تشدد اور جھڑپوں کی شکل اختیار کر لی۔ کوکی قبائل کا اکثرتی ضلع میں امپال پورا روڈ بند کر کے احتجاج، سیکیورٹی فورسز نے سیدھی گولیاں چلا دی، 2 افراد ہلاک، 10 شدید زخمی۔ ہندو قوم پرستی اور ریاستی بھرتیوں میں ترجیحی پالیسیوں نے نسلی تناؤ کو مزید بڑھایا۔ منی پور بھی ناگالینڈ اور میزورام جیسی نظر انداز کی گئی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل۔ ایران کی عدالت نے نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کو 6 سال قید کی سزا سنا دی۔ نرگس محمدی کو جرائم کی منصوبہ بندی اور ملی بھگت کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ 53 سالہ نرگس محمدی ایران میں سزائے موت اور خواتین کے لباس سے متعلق سخت قوانین کے خلاف آواز اٹھاتی رہی۔